سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، انگلینڈ کے متعلق آئے دن اس طرح کی خبریں آپ کے پاس پہنچتی ہوں گی کہ دوبارہ یورپی یونین میں جانا چاہتا ہے۔ اس پر لوگوں نے کئی سوالات بھی کیے، کئی پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ کیا معاملات ہے۔ اصل میں آپ سب کے علم میں ہے کہ علیحدگی جب یورپ سے انگلینڈ نے لی تو کافی اس وقت بھی ان کے لیے پریشانی بنی ہوئی تھی۔ اب جو نئے سروے آئی ہے اس کے مطابق لوگ جو ہے انگلینڈ کے، وہ دوبارہ یورپی یونین میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی اس کے متعلق آپ کو تفصیلات بتا دیتے ہیں کہ جی سروے میں کوئی 53 کے قریب جو پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یورپ میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ 53% لوگوں نے یورپ واپس جانے کے لیے خوشی کا اظہار کیا کہ اگر ہم واپس چلے جائیں۔ کوئی 30% کے قریب لوگ جو ہے انہوں نے کہا جی نہیں، ہم علیحدہ ٹھیک۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ جب یہ یورپی یونین سے علیحدہ ہوئے تو اس وقت بھی ریفرنڈم کروایا گیا تھا اور اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں۔ دنیا کے حالات بدلتے رہتے، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جس طرح ابھی ایران جنگ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، ابھی یوکرائن جنگ سے یہ دو جو جنگیں ہیں، اس کے بعد جو انگلینڈ میں لوگ رہتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ ایک یہ بہت بڑی غلطی تھی جو ہم نے یورپین یونین سے علیحدگی اختیار کی۔ کئی اس کے نقصانات ہوئے۔ ایک تو یہاں پہ جو چیزیں وغیرہ آتی تھی، کھانے پینے کی چیزیں بھی اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ وہ اسپین سے، یورپ کے دوسرے ممالک سے بڑے آرام سے یہاں پہ پہنچ جاتی تھی اور پرائس بھی اس کی مناسب تھی، لوگوں کے لیے فائدہ مند تھی۔ لیکن جیسے ہی یورپی یونین سے یو کے علیحدہ ہوا تو اس کے بعد سے وہاں پہ کسٹم ڈیوٹی پڑنی شروع ہوگی، اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو انگلینڈ کے لوگ جاتے ہیں انہیں بھی 3 مہینے کی انٹری دی جاتی ہے، سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ آپ نے کہاں رہنا ہے، کہاں جانا ہے۔ اور وہاں سے جو یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے تو کوئی پرابلم، مگر آن لائن انہیں بھی 20 یورو کا تقریباً ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو تھی اب لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ اب لیبر کا ایشو تھا، لیبر یہاں پہ اب کافی مہنگی ہو چکی ہے۔ ایسٹ یورپ کے لوگ یہاں پہ آ کے کام نہیں کرنا چاہتے، پہلے بڑی تعداد میں آپ کو مل جاتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے انگلینڈ میں، گھروں کے کرائے بہت، خاص کر لنڈن، کیونکہ کام بھی وہیں پہ زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ پبلک ہو۔ تو لنڈن جیسے شہر میں گھروں کے کرائے 2500-3000 پاؤنڈ پہ پہنچے ہوئے۔ تو اس طرح جو گورنمنٹ اس وقت کی تھی یا اس وقت کی عوام کی فیصلہ تھا وہ مناسب نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے آج دوبارہ انگلینڈ جو ہے وہاں پہ یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یورپی یونین کے ساتھ دوبارہ ملنا چاہیں گے۔ اس میں ایک اور چیز بھی شامل کر لیں، انگلینڈ کے امریکہ کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ امریکہ نے ان کو کہا جی ہم آپ کی کبھی بھی کوئی فوجی مدد نہیں کریں گے۔ جو موجودہ حالات میں نیٹو کو امریکہ پکارتا رہا تو کسی نے اس میں لبیک نہیں کہا۔ اس وجہ سے بھی انگلینڈ جو ہے اس سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ جو ہمارے یورپ کے تعلقات ہیں اسے بہتر کیا جائے، اور اتنا آسان نہیں کہ دوبارہ یورپی یونین میں جو ہے انگلینڈ شامل ہو جائے، لیکن اس پہ کوشش ہو رہی ہے۔ اور کتنی دیر لگے گی، کب کوئی رزلٹ نکلیں گے، کون سے نیک سسٹم کے تحت یہ جانا چاہے گا۔ کئی چیزوں نے پچھلے جو سسٹم تھا اسے متاثر کیا تھا۔ یورپ سے کوئی بندہ آ جاتا تھا یہاں پہ آ کے بینیفٹ اپلائی کر کے پڑاؤ ڈال دیتا تھا، اور ان کو کیونکہ ایسے ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے کہ پیسے دینے پڑتے، جس کی وجہ سے ان کے خزانے کو بھی اثر پڑا۔ اب ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی نئے قوانین بنیں گے اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، لیکن یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنی دیر بھی لگے، یا سال 2-3 سال یا جتنے بھی لگے، لیکن انہوں نے واپس یورپی یونین میں جانا ہی جانا ہے۔ یہ اکیلے رہ کے سسٹم کے ساتھ جو دنیا کا ہے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یورپ کو ایک اور اس وقت جو مسئلہ بنا ہو وہ ہے دفاع کا۔ یورپ کے جو حالات ہے، روس کے ساتھ امریکہ بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، کبھی وہ گرین لینڈ کی باتیں کرتا ہے، کبھی کوئی باتیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے بھی انہیں اپنی فوج بھی تیار کرنی ہوگی، مشترکہ فوج تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی، کر رہے اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اور
پھر اکٹھے رہ کے مضبوط اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے امیگریشن کے وہ معاہدے نہ ہو، مگر یورپ اس چیز پہ نہیں راضی ہوگا۔ وہ پھر بالکل فری کریں گے جس طرح یورپ کے دوسرے ممالک ہیں، اسی طرح ان کو اپنے سسٹم میں لینے کی کوشش کریں گے، اور اس سسٹم میں یہ جانے کے لیے ان کی گورنمنٹ کون سے قدم اٹھاتی ہے، کون سے فیصلے کرتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو سامنے ہے وہ آتے رہے۔ ناظرین، جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ کتنے بڑے مسائل کا شکار یہاں پہ لوگ ہیں۔ اب جب انگلینڈ یورپی یونین میں بھی تھا، اس وقت بھی جب آپ انگلینڈ آتے تھے تو پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا، یا آئی ڈی کارڈ، وہ پھر دکھا کے آپ یہاں سے نکل سکتے، بالکل نہیں نکل سکتے۔ دوسری طرح آپ دیکھیں تو یورپ میں اب ایسے ہی آپ گھومتے پھرتے ہیں۔ پھر کرنسی کا بڑا ایشو ہے، یہاں پہ پاؤنڈ ہے، وہاں پہ یورو ہے۔ تو اب یورپی یونین جو ہے وہ کچھ ایسی شرائط رکھے گی جس سے یہ دوبارہ کبھی ایسا فیصلہ نہ کر پائے۔ ایک اور چیز جو سب سے بڑی اس وقت بنی ہوئی پرابلم، وہ میں نے ابھی جس طرح روس کا ہے کہ اگر کل کو روس کے اوپر تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اعتماد نہیں کیا جا سکتا کسی وجہ سے بھی، ایسے خطرناک حالات یوکرائن جنگ کے بعد آتے ہیں تو پورے یورپ کو مل کر روس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں جس طرح پاکستان کے دوسرے ممالک ہیں، امریکہ سے تعلقات ٹھیک رکھنے، اپنے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہی ٹھیک نہیں ہمارے۔ امریکہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ غلطی یوکرائن کر چکا ہے۔ امریکہ کے کہنے پہ کہ میں نیٹو میں چلا جاؤں گا، میں ادھر چلا جاؤں گا، اب نیٹو کا تو وجود ہی ختم ہو رہا ہے ایسا ایسا۔ تو اسے پریزیڈنٹ نے کی بے وقوفی کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ آپ تعلقات ٹھیک رکھو۔ تو یہ یورپ کو سوچنا چاہیے، یورپ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے، روس کے ساتھ ایسے معاہدے کرنے پڑیں گے، اور آپ کو اس میں فائدہ بھی ہے اگر اس کے ساتھ کاروبار کریں گے، بزنس جو بھی ہوگا، تیل ہے، گیس ہے۔ امریکہ کسی وقت بھی وہ کہتے نہیں مکھ موڑ سکتا ہے، اعتماد نہیں کر سکتے آپ، آپ روس میں بھی نہیں سکتے، مگر آپ کے پاس ہے، دور نہیں ہے، روس سے آپ کو خطرہ ہے، اس سے کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے جو ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، روس کے فائدے کے لیے۔ تو یورپی یونین کو جلدی دوبارہ، جس طرح وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اعلان بھی کر رہے ہیں، جرمن وغیرہ اور دوسرے بھی، فرانس بھی اپنی فوج کے لیے متعلق کے لوگ جا کے بھرتی بھی ہو رہے ہیں۔ میں بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں، وہ بھی ینگ لڑکے لڑکیاں فوج میں جا کے اپنے نام لکھوا رہے ہیں، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق فوج بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن آج کے دور میں فوج کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جدید سسٹم بھی ہے، ایٹمی طاقتیں ہیں یہ سب ممالک۔ جرمنی وغیرہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایٹم وغیرہ بنانا، وہ سمجھے کسی وقت بھی بنا سکتے۔ یورپ کے تمام ملکوں کے لیے اتنی بڑی کوئی پرابلم نہیں، جس طرح اسپین آنکھیں دکھا رہا ہے دوسرے ممالک کو، اٹلی دکھا رہا ہے، اور امریکہ کے جو فیصلے وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ جس طرح وہ پہلے حکمرانی کر رہا تھا اس طرح وہ چل نہیں پائے گا۔ تو اس کا جو سب سے زبردست توڑ ہے، پچھلے دنوں چارلس جو بادشاہ یہاں کے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا ایک درسہ دراز سے جو تعلق تھا امریکہ کے ساتھ وہ کافی متاثر ہوا ہے۔ ایران جنگ پہ راستے جدا ہو گئے، اور ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا امریکہ پابندیاں لگا دیتا ہے، کبھی جی آپ یہ آئل نہیں بیچ سکتے، آپ گیس نہیں بیچ سکتے، جس طرح پاکستان کو ساتھ والے ملک سے گیس لینے نہیں دی۔ تو جو غلام ملک ہوتے وہ اسی طرح ہی ہوتے۔ اگر ایران کی بات کریں، ایران نے غلامی منظور نہیں کی، وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ لیکن ہمارے حکمرانوں، ہمارے جنرلوں کی اگر حالت دیکھیں تو آج بھی وہ غلام ہے، اور مرتے دم تک اسی طرح میرا خیال زندگی گزارنی پڑے گی۔ بڑی طاقتیں جو ہے دوسروں کو جینے نہیں دیتی۔ لیکن پاکستان اور یورپ میں فرق ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا کہ پاکستان تو پیچھے جا رہا ہے، یورپ جیسے بھی حالات ہو، لیکن عوام کے مسائل کے لیے ہر وقت یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کن مشکلات سے کے گزرے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا ہمارے حکومت، ہم کن مشکلات سے گزرے،
اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام کو مار دو، یہ کر دو، یہ فرق ہے زمین آسمان۔ تو دیکھتے ہیں جناب کب یہ فیصلہ ہوگا، لیکن ابھی تک صرف یہ سروے وغیرہ شروع ہو گئے، اور یہ جب سروے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کے رزلٹ پھر نکلتے ہیں، پھر لوگوں کا دھیان بھی اس طرف جاتا ہے۔ لیکن زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ یہ چیزیں چند آپ کو میں نے بتا دی، اور فائدہ تو اس وقت تھا، امیگریشن کھلی ہوئی تھی، لوگ ادھر جا رہے ادھر آ رہے رہ رہے۔ اب انگلینڈ میں رہنا بھی مشکل ہے، یورپ سے آ کے کافی مشکلات ہیں، مگر جس کا نقصان ہوا انگلینڈ کو، نجائز لوگوں نے فائدہ اٹھایا، وہ سب سے زیادہ نقصان۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔